بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوئی صاحب ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر علیم خان فلکی۔ ان صاحب نے ایک ویڈیو بنائی ہے۔ ویڈیو میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر اعتراض کیا ہے اور ایسے ہی علماء پر بھی اعتراض کیا ہے۔ ویڈیو کا ٹائٹل ہے علماء کس طرح سے شادیوں کی خرافات کو چور دروازے سے جائز کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے تبصرہ ٹائٹل لگایا ہے۔ پھر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے لکھا ہے کہ مولانا مفتی تقی عثمانی کا شادیوں کی خرافات کو جائز کرنے کا طریقہ، استغفر اللہ۔ پھر کیا کیا ہے، انہوں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی عبارتیں پڑھی ہیں اور عبارت پڑھ کے اپنی طرف سے غلط مفہوم اس کا بیان کر دیا ہے۔ یہ کوئی ایکٹیوسٹ ہیں، لوگوں میں جو ہے اصلاح کا کام کرتے ہیں، تو یہ اصلاح کا کام ہو رہا ہے ان کی طرف سے۔ ارے بھائی، آپ کو کسی مسئلے میں اگر کوئی اختلاف ہے کسی سے، تو آپ ادب کے دائرے میں رہ کر بھی تو گفتگو کر سکتے ہیں۔ آپ جھوٹ تو نہ بولیں، آپ جو ہے عبارتوں سے غلط مطلب تو اخذ نہ کریں۔ میں وہ ساری عبارتیں پڑھ کر سناؤں گا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے کہ جو خرافات ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان صاحب نے عبارت پڑھ کر یہ ٹائٹل لگایا ہے کہ شادیوں کی خرافات کو جائز کرنے کا طریقہ۔ شرم نہیں آتی اس طرح کے لوگوں کو۔ اور تحقیق عالم میں ویسے تو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، لیکن تحقیق عالم یہ ہے کہ مجھے بتا رہے ہیں، چونکہ میں نے اس گفتگو کو ریکارڈ کرایا تھا، مجھے بتا رہے ہیں کہ میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا شاگرد ہوں۔ ارے بھائی، پہلے تحقیق کر لیتے کچھ۔ تو بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے یہ صاحب، تو شاید اس زمانے کے لوگوں کو مشورہ دے رہے ہوتے کہ شادی کا کھانا تو حرام ہے، آپ کیسے اس کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں نا۔ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا تو اس موقع پر جو نجاشی تھا اس نے جو ہے کھانا کھلایا تھا، اور یہ کھانا ولیمے کا کھانا نہیں تھا بلکہ نکاح کا کھانا تھا، اور اس نے بلکہ یہ کہا بھی تھا کہ اجلسوا فإن سنة الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اذا تزوجوا ان یؤکل الطعام علی تزویج۔ تو یہ کھانا جو تھا وہ ولیمے کا کھانا نہیں تھا۔ تو اس سے اہل علم نے استدلال کر رکھا ہے کہ بھئی یہ جواز کے دائرے میں آتا ہے۔ یہ جو کھانا ہے نکاح کا، اگر لڑکی والوں پر کوئی زبردستی نہیں کی جا رہی ہے، کسی طرح کی کوئی خرافات اس میں شامل نہیں ہے، تو اگر مہمان آ گئے ان کو کھلایا جا رہا ہے تو کوئی اس کو ناجائز و حرام نہیں کہتا ہے۔ لیکن ان صاحب کا دماغ نہ جانے کیا کہہ رہا ہے اور کس طرح سے بھونڈی تعبیر ہے انہوں نے۔ یہاں تک ان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو مدارس ہیں ان کے یہاں سے جو فتاوی صادر ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو ناجائز اس لیے نہیں قرار دے سکتے ہیں اس لیے کہ ان کا چندہ بند ہو جائے گا۔ کس قدر واہیات گفتگو کر رہے ہیں، اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے اور اس طرح سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ دیکھیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا کیا لکھا ہے۔ ایک بھی لفظ آپ کو اس طرح کا نہیں ملے گا کہ جس سے معلوم ہوتا ہو کہ کسی خراب چیز کو، جو خرافات شادیوں کے اندر ہوتی ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس کو جواز فراہم کر رہے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جو کسی صاحب نے معلوم کیا تھا تو اس کا جواب دے رہے ہیں حضرت مفتی صاحب کہ مکتوب نگار نے دوسرا مسئلہ اٹھایا ہے کہ لڑکی کے والدین بارات کو جو کھانا کھلاتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط پر مبنی تصورات پھیلے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح لڑکے کے لیے نکاح کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے، اسی طرح لڑکی کے باپ کے لیے بھی نکاح کے وقت دعوت کرنا سنت یا کم از کم شرعی طور پر پسندیدہ ہے۔ حالانکہ یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے کسی دعوت کا اہتمام نہ سنت ہے نہ مستحب، بلکہ اگر دوسری خرابیاں نہ ہو تو صرف جائز ہے۔ یہی معاملات بارات کا ہے۔ نکاح کے وقت دلہے کی طرف سے بارات لے جانا کوئی سنت نہیں ہے، نہ نکاح کو شریعت نے اس پر موقوف کیا ہے، لیکن اگر کوئی دوسری خرابیاں نہ ہو تو بارات لے جانا کوئی گناہ نہیں۔ اچھا، ان صاحب نے کیا کیا یہاں پر، یہاں جو بارات کا لفظ آ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اکبر کے زمانے میں جو ہندوؤں کے ساتھ میں شادی ہوئی تھی اس کی جودھا اکبر، پتہ نہیں وہ سٹوری صحیح بھی ہے نہیں، لیکن اکبر کا جو اس سے شادی ہوئی تھی جودھا بائی کے ساتھ میں، تو اس ٹائم پہ جو ہندوؤں نے جو کچھ کیا تھا اور ہنگامے، شور شرابہ، میوزک، گانا بجانا، تو کہہ رہا ہے کہ برات تو وہ سب ہے، اور جو میوزک وغیرہ ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو مراد لے کر کے یہ اپنے الفاظ جو ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے منہ میں ٹھونس دے رہے ہیں جناب۔ ارے بھائی، بارات کی کیا تشریح کر رہے ہیں حضرت مفتی صاحب، خود دیکھ لیجیے۔ کیا انہوں نے یہ تشریح کر رکھی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی وہ اجازت دے رہے ہیں کہ جن کے بارات کے اندر جو خرافات ہوتی ہے، کیا کہیں بھی اس طرح کا کوئی جملہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کی بھی اجازت ہے؟ حضرت تو کہیں بھی دور سے دور تک اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نہ نکاح کو شریعت نے اس پر موقوف کیا ہے، لیکن اگر دوسری خرابیاں نہ ہو تو بارات لے جانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہذا بعض رات جو بارات لے جانے اور لڑکی والوں کی طرف سے ان کی دعوت کو ایسا گناہ سمجھتے ہیں جس سے قرآن و سنت نے اسے خاص طور سے منع کیا، ان کا تشدد بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ تشدد کرنے جو بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں بالکل اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بھئی کیسے گنجائش نہیں ہے؟
کیا قرآن مجید کی کسی آیت نے اس کو حرام قرار دیا ہے کھانے کو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود ہے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ فرض کریں آپ کہ کل کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھئی آج کل جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ میٹھا کھاتے ہیں تو وہ پریشانی ہوتی ہے، ان کو شوگر ان کا بڑھ جاتا ہے، بیماری بڑھتی ہے، اس لیے میٹھا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور علماء کے پاس جائیں، ان سے جا کر یہ کہنے لگے کہ بھئی اس کو حرام قرار دے دیں، آپ کہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے، میٹھے کا کھانا حرام ہے، اس لیے کہ اس سے بیماری پھیل رہی ہے، لوگ گھر گھر کے اندر بیماری بڑھتی جا رہی ہے، لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ ہو جا رہے ہیں، لوگ جو ہے دوائیوں کا انتظام نہیں کر پاتے ہیں، تو کیا علماء اس کو ناجائز و حرام قرار دے دیں گے؟ ظاہر ہے اس طرح سے چیزوں کو حرام نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ جو چیز حلال ہے، شریعت نے جس چیز کو جائز رکھا ہے وہ جائز ہی رہے گی۔ تو ایکٹیوسٹ صاحب کو یہ چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ جیسے قرآن و سنت نے خاص طور پر منع کیا ہو تو ان کا تشدد مناسب نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اعتدال کے ساتھ کچھ لوگ نکاح کے موقع پر لڑکی کے گھر چلے جائیں، یعنی جس میں لڑکی کے باپ پر کوئی بار نہ ہو، ان الفاظ کو بار بار پڑھیں، سوچیں، کوئی بھی گنجائش چھوڑی نہیں حضرت نے کہ جہاں سے اگر کوئی غلط چیز ہو تو اس کی گنجائش نکل رہی، اور حضرت تو بریکٹ میں بھی الگ سے لکھ رہے ہیں کہ جس میں لڑکی کے باپ پر کوئی بار نہ ہو، اور لڑکی کے والدین اپنی بچی کے نکاح کے فریضے سے سبکدوش ہونے کی خوشی میں اپنی دلی خواہش سے ان کے اور اپنے دوسرے عزیزوں دوستوں کی دعوت کرتے ہیں، تو اس میں بذات خود کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے سن لیجئے، لیکن ان تمام چیزوں میں خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ان تقریبات کو نکاح کا لازمی حصہ سمجھ لیا جاتا ہے، اور جو شخص انہیں انجام دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ خواہ نہ خواہ ان پر مجبور ہوتا ہے، اور اس غرض کے لیے بعض اوقات ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے، اور بعض اوقات قرض ادھار کا بوجھ اپنے سر لیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی مالی حالت کی وجہ سے کام نہ کرے تو اسے معاشرے میں متون کیا جاتا ہے۔ تو اتنی زیادہ حضرت تو صراحت کر رہے ہیں کہ ایک لفظ بول لیں، جو خرافات ہوتی ہیں، غلط چیزیں ہوتی ہیں، ان کی تردید کر رہے ہیں، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جواز فراہم کر دیا ہے، چور دروازوں سے اس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ کس قدر احمقانہ باتیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ اپنے کام اگر کر رہے ہیں کوئی اچھا کام تو اسے اچھے طریقے سے کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ علماء پر تنقید و تشنیع کرنا شروع کر دیں اور اس طرح کی واہیات گفتگو کریں گے۔ عنوان دیکھیں آپ نے کتنا خراب لگا رکھا ہے کہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب شادیوں کی خرافات کو جائز کرنے کا طریقہ۔ کس قدر گھٹیا باتیں ہیں آپ کی طرف سے، اللہ آپ کو ہدایت سے نوازے۔ اس پہ حضرت یہ مکمل اور بھی باتیں ہیں حضرت نے لکھی ہیں، پوری تحریر کو اگر پڑھا جائے تو کوئی اس طرح کی بات وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اچھا یہاں ایک بات اور بعض رات یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے معاشرے کے اندر تو یہی ہونے لگا ہے کہ شادی کے موقع پر خرچ کیا ہی جاتا ہے اور لڑکی والوں پر زبردستی کی جاتی ہے، اور لڑکی والے جو ہوتے ہیں وہ دکھاوے ہی کے لیے کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بعض رات۔ تو بھائی سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں، بہت سے لوگ نہ دکھاوا کرتے ہیں، خاموشی کے ساتھ وہ اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں، اور جو ہدیہ و تحائف دیتے ہیں بچی کو وہ بھی خاموشی کے ساتھ میں دیے جاتے ہیں، کسی کو کانوں کان تک خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ حق کس نے دے دیا ہے کہ آپ ہر شخص کے بارے میں بدگمانی رکھیں کہ یہ آدمی بھی جو ہے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ آدمی بھی دکھاوے کے لیے کر رکھا ہے؟ آپ کو تو یہ حق نہیں ہے نا، آپ کو تو اس بات کا حکم ہے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن قائم رکھیں۔ جو آدمی دکھاوا کر رہا ہے بے شک وہ غلط ہے، لیکن ہر آدمی دکھاوا کر رہا ہو، ہر مسلمان دکھاوا کرے، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ اب اگر کسی کے گھر میں کچھ مہمان آ گئے ہیں شادی کے موقع پر، وہ اگر اپنے مہمانوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو آپ ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جائیں کہ آپ نے کیوں کھلایا ہے یا کھانے والوں نے کیوں کھایا ہے، تو حرام ہے اور ناجائز ہے، تو اس کی تو کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو اس طرح کا تشدد بالکل بھی مناسب نہیں ہے، ہرگز اس طرح کا تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے جس چیز کو جس دائرے میں رکھا ہے اسی دائرے میں اس کو رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ السلام علیکم۔